جن کے ساتھ تعلق ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ مدارس پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کا ان تینوں طبقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جب 4 طبقے ہو جائیں گے سوسائٹی میں ایجوکیشن کے معاملے میں تو کیسے ایک اچھا ٹیلنٹ جو ہوگا وہ سامنے آئے گا؟ کیا کرنا چاہیے ایجوکیشن کو؟ یونیفارمٹی ہونی چاہیے آف کورس. اور مطلب یہاں کے مدرسے ہوں گے تو وہاں پہ سائنس کی تعلیم نہیں ہوگی. اور جیسا ہمارے اسکول میں آلدو مطلب اسلامیات ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ مطلب ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی جگہ پہ فوکس شروع ہو جاتا ہے. تو ایک جب گورنمنٹ یا جو تعلیم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو یونیفارمٹی لے آئے, اس کے اندر ایک ہو کہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے. او لیولز ہیں اگر وہ ہمارے سسٹم میں آنا چاہیں گے تو وہ پوچھیں گے اس بورڈ میں کیا ہوتا ہے, یہ یوں کیسا ہوتا ہے. اگر ایون 2-3 بورڈز بھی ہر شہر کے الگ ہیں, ان کے پیپرز کا جو معیار ہے وہ الگ ہوتا ہے, ہر چیز کا معیار الگ ہے. تو یہ تو یونیفارمٹی آف کورس ہونی چاہیے, سب ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا, میں نے آپ بھی شروع میں آپ کو مثال دی تھی ایک فرانس کے 2 وزراء کے بارے میں. میں آپ کو یہ انفارمیشن دیتا چلوں کہ جب میں 1-2 مرتبہ فرانس جانے کا مجھے موقع ملا تو مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ پورے فرانس میں ایک ہی سلیبس ہے اور ایک ہی قسم کے ٹیچرز ہیں اور ایک ہی دن امتحان ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ آپ یہ سمجھے جیسے ہمارا ہے نا پاکستان اسٹڈیز ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فرینچ اسٹڈیز ہے, تو جس دن فرینچ اسٹڈی کا پیپر ہوگا پورے فرانس میں وہ پیپر ہوگا اور ایک جیسا ہی پیپر ہوگا. تمام اسکولوں میں تمام اسٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ اس کو پیپر دیں. آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسا ہی سسٹم ہو کہ حافظ صاحب جو ہے ان کے پاس بھی وہی فیسلٹی ہو اور آپ کے پاس بھی جو فیسلٹی ہے وہی ہو, اور اس کے علاوہ جو لاہور, کراچی, اسلام آباد میں بڑے بڑے انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان میں بھی وہی فیسلٹیز ہوں, سب طالب علم جو پاکستانی ہیں وہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں؟ چاہیں گی آپ؟ بالکل چاہوں گی. افسوس کی بات ہے کہ فرانس کو مجھے ایگزامپل دینا پڑ رہا ہے میرے اپنے کنٹری کے لیے, لیکن بالکل میں ایسے ہی چاہوں گی, بلکہ اس سے بھی بیسٹ چاہوں گی کہ سب کے لیے ایک ہی ہو, ایک ہی نظام ہو اور سب کو ایکول ملے. اچھا, گجرانوالا سے ایک کالر ہیں جمشید اقبال صاحب, میں ان سے بھی بات. جی جمشید صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جوید صاحب. جناب آپ کی تصویر نہیں مجھے. وعلیکم السلام جوید صاحب. فرسٹ آف آل تو میں آپ ایک تو ٹی وی بند کر دیجیے اور اپنی بات کریں, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. آپ کا بہت ہی بڑا فین ہوں اور آپ کا پروگرام بہت ہی پسند کرتا ہوں. جی کیسی ہونی چاہیے جی؟ آپ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں وہ بات کریں اسٹریٹ. جی میں اس قسم کا پاکستان, ہر کوئی, یہ میرے جانے سے نہیں, ہر کوئی فری اینڈ فیئر پاکستان چاہتا ہے. چلیں, بہت آپ کی مہربانی جمشید صاحب. اچھا یہ بتائیے حافظ صاحب کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے؟ یہ تو محسوس نہ بھی کریں, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے. کہاں کہاں کرپشن ہے؟ تقریباً ہر شعبے میں کرپشن ہے. علماء کرام میں بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ چوکیدار سے لے کے افسر تک کرپشن کر رہا ہے. علماء کرام یا جو بھی ہیں سب اس میں مطلب اپنا کام پورا نہ کریے, کرپشن ہے. آپ کا جو کام جتنا بنتا ہے آپ اسے اچھے طریقے سے نہیں کر رہے تو یہ کرپشن ہے. آپ اپنا کام صحیح کریں. اچھا, اس کرپشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون ختم کرے گا؟ اس کرپشن کو ختم کرنے یہ تو ایک ایسی حد تک پہنچ چکی ہے نا کہ جس میں کینسر لا علاج ہے نا, لیکن یہ نہیں کہ ہم نا امید ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام لایا جائے, اس طرح کی ترتیبات ہوں, ہر ایک چیز کا حساب رکھا جائے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء یعنی جو مجھے سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا چینج کریں اور وہ عصری میدان میں بھی آگے آئیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دینی, وہ علماء کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہماری دینی تعلیم جو ہے وہ کمزور رہ جائے گی. اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, یہ اب ضروری ہو چکا ہے. ہم جب آگے آئیں گے تو ہم لوگوں کو ٹھیک کر سکیں گے. یعنی اسلام کو جو ہے نا عصر حاضر کے مطابق اس کی تشریح کی جائے. بالکل. اور آپ جیسے لوگوں کو جو ہیں بریلینٹ قسم کے اسٹوڈنٹ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور ایک سوسائٹی کو جو اسلامک بنانا چاہیے. یہ چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. اوکے. اچھا بیٹا حریم, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اخبارات میں روز ایک خبر آتی ہے کہ فلاں ایم این اے, فلاں ایم پی اے جو اس کی ڈگری جعلی نکل آئی اور جعلی نکلنے کے بعد جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد اسی پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا اور وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور دوبارہ الیکشن لڑ کے دوبارہ اسی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. یہ جو ساری صورتحال اس قسم کی آتی ہے سامنے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ بڑی شرم آتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں آئیں کہ جہاں پہ پتہ بھی ہے کہ ایک بندہ اتنا خراب ہے, اسی کو بار بار جان بوجھ کے لائی جا رہے ہیں. تو سیکنڈلی بات یہ کہ تھوڑا سا بندہ نا امید بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا پڑھ رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں اور لوگ بغیر پڑھے کے جعلی ڈگریاں لے کے اتنا آگے آگے تک پہنچ جاتے ہیں, تو زیادہ یوتھ ڈسکریج ہوتی ہے اس بات سے. شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو اگر موقع ملتا کہ آپ تعلیم حاصل نہ کر سکتی اور میٹرک میں آپ ٹاپ نہ کرتی اور آپ کا تعلق جو ہے کسی سیاسی گھرانے کے ساتھ ہوتا اور آپ نالائق ہوتی
اور اس کے بعد آپ MPA یا MNA بننے کا آپ کو چانس ملتا تو آپ کر لیتی نا؟ ویسے اس سچویشن میں جانا بہت مشکل ہے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے ایسی کبھی ہو بھی، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ شکر الحمدللہ میں کافی اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہوں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس حساب سے میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہی کرتی، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کی پوری فیملی ایک طرف ہو اور آپ بچہ ہونے کے ناطے سے آپ علیحدہ کسی اپنی سڑک بناؤ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور کالر کو آپ کے ساتھ شامل کروں گا، یہ محمد نصیر صاحب ہیں لاہور سے۔ جی نصیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جو آپ نے آج جو کنڈکٹ کیا ہے۔ دوسرا میں یہ بیچ میں کرنا شروع کروں گا کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو پاکستان کو آپ اسلامی نظام کیوں نہیں لایا جاتا؟ اگر پاکستان میں ایک اسلامی نظام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف نے اناؤنس کیا ہے کہ ان صاحب کو جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کے تمام تعلیمی اخراجات وہ بیئر کریں گے، لیکن اگر یہ ایسی پاسبلٹیز ایسی آ جائیں کہ ان کو سچویشن ہی نہ ملے، ان کو ایسی ضرورت ہی نہ پڑے کہ 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپے کی امداد کی جائے، ایک طرح بالکل ٹھیک نصیر صاحب، ظاہر ہے وہ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایکول ایک اپارچونٹی ملنی چاہیے پاکستان کے ہر بچے کو، تاکہ وہ اس قسم کے حالات جو خراب حالات ہیں ان میں سے باہر نکلے اور اپنا ٹیلنٹ جو اس کو اسٹیبلش کرے۔ اب صاحب آج آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کیونکہ آپ کی جو کلاس ہے جس میں علماء کرام ہیں یا مدارس کے بچے ہیں ان کو اس سوسائٹی میں کوئی خاص مقام نہیں دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بعد میں جب بڑے ہوں اور اس کے بعد کوئی مسجد سنبھال لیں اور لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتائیں، نماز سکھائیں لوگوں کو، یا ان کو نماز جنازہ کی تربیت دیں۔ اور اس سے علاوہ جو ہے نا آج تک علماء کرام سے یا آپ کے جو مدارس کے جو بچے ہیں ان سے زیادہ ایکسپیکٹ سوسائٹی نے نہیں کیا، لیکن آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ جواب سے پہلے میں نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آپ اتنے میں سوچیے گا کہ آپ کا کیا اس کا ایک خوبصورت سا جواب ہو سکتا ہے۔ غور صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بچے جو ہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر فخر کر سکیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔